سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، ایپیسوڈ 6، علم نباتیات و زراعت۔ علم نباتیات وہ علم ہے جس میں نباتیات کی اقسام، عجائبات، اشکال، منافع اور نقصانات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اس کا موضوع نباتات اور اس کا فائدہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج معالجہ کرنا ہے۔ علم نباتیات کی تاریخ دوا کی تاریخ سے ملتی ہے۔ جب سے انسان دوا کا محتاج ہوا، اسی وقت سے نباتیات کا محتاج ہے۔ 300 میلادی تک اتباع ہی نباتی ہوا کرتے تھے، لیکن جب ادویہ کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ادویہ سازی کے کاموں میں ترقی اور تنوع پیدا ہوا، تو ضرورت محسوس کی گئی کہ کچھ لوگ اپنا تمام وقت جڑی بوٹیوں کی تحقیق و تفصیص کے لیے وقف کر دیں اور کچھ دوسرے طبی تحقیقات میں مہارت حاصل کریں۔ نباتیات کے علم میں نباتیات کے احوال، مثلاً جائے پیدائش، موسم، اقسام پر بحث کی جائے گی، اسے علم صیدلہ کہتے ہیں، اور جس میں خواص پر بحث کی جائے وہ علم نباتیات کہلاتا ہے۔ عہد وسطیٰ کی 1000 سالہ مدت کے بعد مسلمانوں نے حیاتیات یعنی بائیولوجی کے سائنس میں وسیع خدمات انجام دی ہیں، حالانکہ اس زمانے میں یہ علم جدید خطوط پر مدون نہیں ہوا تھا۔ آج اس کی ایک شاخ نباتیات یعنی باٹنی کہلاتی ہے۔ مسلم ماہرین کے یہاں دواسازی سے اس کا گہرا تعلق رہا ہے۔ ہر پودا یا جڑی بوٹی کسی نہ کسی مرض کی دوا ہے، اس لیے مسلمانوں نے نباتات کی طبی افادیت کے پیش نظر اسے الادویۃ المفردہ کا نام دیا ہے۔ چنانچہ ادویۃ المفردہ کے عنوان کے ذیل میں نباتات ہی موضوع بحث بنتے ہیں۔ نباتیات پر مسلمانوں نے 2 صدی ہجری میں توجہ دی تھی۔ سب سے پہلے جابر بن حیان نے کتاب الحدود میں نباتیات اور زراعت پر بحث کرنے کی ابتدا کی، اور تقریباً اسی عہد میں عبد الملک اصمعی نے کتاب النبات الاشجار تصنیف کی، جس میں انہوں نے پودوں اور درختوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کر دیں۔ پھر 3 صدی ہجری میں جاحظ بصری نے کتاب الزرع والنخل کے عنوان سے ایک تصنیف قلم بند کی، مگر یہ تینوں کتابیں عام طور پر غیر معروف ہیں۔ مستشرقین ماہرین نباتیات کے ذیل میں سب سے پہلے مشہور مورخ ابو حنیفہ دینوری المتوفی 285 ہجری کا تذکرہ کرتے ہیں، جنہوں نے نباتیات کے موضوع پر کتاب النبات کے نام سے ایک تصنیف لکھی تھی، جو صدیوں تک مغربی ماہرین نباتیات بالخصوص مسلم ماہرین زراعت کے لیے اہم ماخذ رہی تھی۔ نباتیات کا موضوع رسائل اخوان الصفا میں بھی زیر بحث آیا ہے، جس میں نباتات کی تقسیم اور ان کے تدریجی ارتقاء پر روشنی ڈالتے ہوئے پہلی دفعہ اس کا انکشاف کیا کہ بعض نباتات میں حس موجود ہوتی ہے۔ اسلامی مشرق کے ماہرین نباتات میں ابو منصور موقف بن علی حروی عظیم محقق کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ انہوں نے سال ہا سال تک جڑی بوٹیوں کی تلاش میں دور دراز علاقوں کے سفر کیے تھے، اور اپنے وسیع تجربات اور تحقیقات کو البنیہ عن الحقائق ادویہ میں جمع کر دیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 584 دواؤں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، جن میں معدنیات سے تیار ہونے والی دواؤں کی تعداد 75 ہے، حیوانات سے حاصل ہونے والی دواؤں کی 44 اور نباتات سے بننے والی دواؤں کی تعداد 66 ہے۔ کتاب میں یونانی اور شامی کے علاوہ عربی، ایرانی اور ہندوستانی معلومات بھی جمع کر دی گئی ہیں۔ مصنف نے حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے نباتات کے نام اور ان کے عربی، یونانی، شامی اور فارسی مترادفات بھی دیے ہیں، اور بعض عالموں کے نزدیک یہ فارسی کی پہلی کتاب ہے۔ نباتیات کے میدان میں دوسرے اتباع نے بھی قابل ذکر خدمات انجام دی ہیں، اگرچہ ان کے یہاں نباتیات کا ذکر ادویہ کی حیثیت سے آتا ہے۔ بغداد کے ماہر امراض چشم علی بن عیسیٰ المتوفی 441 ہجری میں اپنی کتاب تذکرۃ الکاحلین میں آنکھ کے علاج کے کام آنے والی 147 مفرد دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے نام دیے ہیں۔
انہوں نے ان پودوں کی پہچان اور ان کے خواص کے متعلق اہم معلومات پیش کی ہیں۔ ان کے ہم اثر مشہور طبیب شیخ ابو علی سینا نے اپنی تصنیف القانون فی الطب کی دوسری کتاب میں 800 دواؤں کی تفصیل حروف تہجی کے اعتبار سے دی ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ نباتیات کے میدان میں ایک وقیع اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ شیخ نے کاسنی کے فوائد پر ایک جداگانہ رسالہ بھی تحریر کیا ہے۔ شیخ کے معاصر البیرونی نے اپنی تصنیف الصیدلہ فی الطب میں عربی حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق 720 مقامات کے تحت مفرد دواؤں کی تفصیل بیان کی ہے۔ ان میں پودوں اور جڑی بوٹیوں کی ایک بڑی تعداد بھی زیر بحث آئی۔ مصنف نے یونانی، شامی، ہندوستانی، فارسی اور ایران کی دوسری زبانوں میں ان پودوں کے مترادفات بھی دیے ہیں۔ اسلامی مشرق میں نباتیات کے موضوع پر بکثرت کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بیل لیون کہتے ہیں، آفٹر دا ٹائم آف ہنائن pharmacology rapidly developed in the eastern countries of the Muslim world. About 100 Arabic authors on materia medica are mentioned in the bibliographical works of Ibn Nadim, Ibn Abi Usaybiyah, and Ibn al-Kifti. Some 30 are represented by manuscripts in Eastern and Western libraries. Only a few of these have been studied by Western scholars. حنین کے زمانے کے بعد عالم اسلام کے مشرقی ملکوں میں علم ادویہ میں بہت تیزی سے ترقی ہوئی۔ ابن ندیم، ابن ابی اسیبیہ اور ابن القفتی کی کتابوں میں ادویہ مفردہ پر لکھنے والے تقریباً 100 مصنفوں کے نام ملتے ہیں۔ مشرقی اور مغربی لائبریریوں میں تقریباً 30 کتابیں مسودات کی شکل میں ہیں۔ مغربی علماء نے ان میں سے صرف چند ایک کا جائزہ لیا ہے۔ مشرق کے مقابلے میں اسپین زیادہ زرخیز ثابت ہوا ہے۔ یہاں کے مسلمانوں نے تاریخ نباتات میں شاندار اوراق جوڑ دیے ہیں۔ اسپین کے اولین ماہروں میں نامور طبیب عریب بن سعد الکاتب القرطبی المتوفی 356 ہجری میں ان کا نام آتا ہے، مگر بحیثیت ماہر نباتیات کے ان کی شہرت ان کی طبابت کے سامنے ماند پڑ گئی ہے۔ اسپین کے پہلے مشہور ماہر ابن جلجل المتوفی 384 ہجری میں مشہور ہوئے ہیں، جنہوں نے نہ صرف یونانی ماہر نباتیات دسقورودیس کی کتاب کی اصلاح کی اور اس کی عربی شرح تیار کی، بلکہ مقالہ فی ذکر الادویہ المفردہ لما یذکرها دسقورودیس کے عنوان سے خود بھی ایک کتاب تحریر کی تھی، جس میں انہوں نے ان جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا ہے جو دسقورودیس کو معلوم بھی نہیں تھے۔ پھر 11ویں صدی عیسوی میں ابو السلط نے الادویۃ المفردہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کا ترجمہ لاطینی اور عبرانی زبان میں کیا گیا۔ ابن جلجل کے بعد الادویۃ المفردہ اور دیگر عنوانوں سے مسلمانوں نے 20 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے بعض کے نسخے آج بھی مشرقی اور مغربی کتب خانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اندلس کے دوسرے علماء میں سے ابن وافد، محمد بن ابراہیم، احمد بن محمد حجاج اشبیلی، علی ابن لقونہ، محمد ابن مالک التعنزی اور الحاج الفرناتی اگرچہ ماہرین زراعت کی حیثیت سے مشہور ہیں، مگر ان سب کی تصنیفات میں نباتیات کے موضوع پر خاصا مواد موجود ہے۔ اسپین میں مشہور جغرافیہ نگار ابو عبید البکری نے بھی نباتیات کے موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی، جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے اندلس کی نباتیات کا بیان ہے۔ مفکرین اسلام میں ابن باجہ نباتیات کے ماہر تھے، جنہوں نے اس موضوع پر ایک رسالہ بھی تحریر کیا ہے۔ جغرافیہ دانوں میں ادریسی ماہر نباتیات کی حیثیت سے معروف تھے، جنہوں نے اس موضوع پر الجامعۃ الصفات الاشتات النباتات لکھی ہیں، جس میں 360 پودوں کی تفصیل دی ہے۔ میکس مرہاف کے بقول ادریسی پودوں کے مترادفات بیان کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اور کبھی کبھی وہ 12 زبانوں کے مترادفات دیتے ہیں۔ اسپین کے ماہر نباتیات میں ابو جعفر محمد الغافقی، جن کا نام اپنے کارناموں کی بدولت خاصا مشہور ہے۔ قرطبہ کے اس طبیب نے اسپین اور افریقہ کے پودوں کی ایک بڑی تعداد جمع کی اور اپنی کتاب الادویۃ المفردہ میں ان کی تفصیلی معلومات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے ہر پودے کے لاطینی، بربری اور عربی نام لکھے ہیں۔ نباتات کی تلاش و تحقیق میں اشبیلیہ کے ایک عالم ابو العباس نے اٹلانٹک سے لے کر بحر قلزم تک کے سفر کیے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں دور دراز علاقوں کا سفر کرنے کی وجہ سے ان کا نام ابو العباس نباتی پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے سالہ سال کے تجربات کا نچوڑ الرحلۃ النباتیہ کے عنوان سے ایک کتاب قلم بند کی۔ اس کتاب سے
ان کے شاگرد ابن بیطار نے استفادہ کیا۔ پھر نباتیات کے شعبے میں کتاب الادویۃ المفردہ کے مصنف رشید الدین السوری، جن کی تحقیقات حد درجے قابل دید ہیں، وہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک مصور رکھتے تھے جس کے پاس قسم قسم کے رنگ ہوتے تھے۔ رشید الدین جب جڑی بوٹیوں کی تلاش میں جنگلوں اور کوہستانی علاقوں میں جاتے تو پہلے کسی بوٹی کا خود مشاہدہ کرتے اور اس کی چھان بین کرتے، پھر اسے اپنے مصور کو دکھلاتے، جو پہلے اس کے رنگ، جڑ، شاخوں اور پتوں کی مقدار کو بغور دیکھتے اور تصویر بناتے، پھر ہر ایک چیز کے رنگ کے مطابق اس میں رنگ بھرتے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ہر بوٹی کو اس کے متعلق زمانہ وقت ظہور، وقت کمال اور وقت تراوا میں دیکھتے اور اس کے بعد ہر وقت کی تصویر الگ الگ مختلف رنگوں میں بناتے۔ آخر میں اسے اس کتاب میں شامل کیا جاتا جو کتاب الادویۃ المفردہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1957 عیسوی میں حکیم نیر واسطی نے رائل کالج آف فزیشینز لندن کی لائبریری میں کتاب کے مصور رنگین اوراق دکھانے والی خاتون سے اس کے ایک ورق کی قیمت دریافت کیا تو جواب ملا انگلستان۔ عہد وسطیٰ کے جس عظیم سائنسدانوں کو نباتیات کے میدان میں بے پناہ شہرت ملی ہے وہ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن بیطار المتوفی 646 عیسوی میں ہیں، جو کہ اسپین کے شہر مالقہ کے ایک بیطار یعنی مویشیوں کا علاج کرنے والا خاندان میں پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے اشبیلیہ میں تعلیم حاصل کی اور ابو العباس اور دوسرے ماہرین نباتیات کے ساتھ رہ کر پیڑ پودوں کا علم سیکھا، اور ابن بیطار نے مغرب اور مشرق کے بعض علاقوں کا سفر کر کے بالآخر قاہرہ میں رہائش اختیار کی۔ ان کا انتقال دمشق میں ہوا تھا۔ ابن بیطار نے کئی کتابیں تحریر کی ہیں کہ جس میں المغنی فی الادویۃ المفردہ اور دوسری کتاب الجامع المفردات الادویۃ الغذیہ کے نام سے مشہور ہیں، کہ جس کتاب میں علاج کے لیے 1400 دوائیوں کی تفصیل دی گئی ہے۔ رابرٹ بریفالٹ کے بیان کے مطابق یورپ کے ایک فاضل مشیر نے اس کتاب کو محنت و جفا کشی کا یادگاری مینار قرار دیا ہے۔ بی لیون کہتے ہیں، ابن بیطار put together all information available to him, quoting about 150 previous authors from Dioscorides to his own teacher, Abu al-Abbas al-Nabati, whose rihlah or botanical journey he often quotes. Most of these works Ibn Baytar certainly knew from secondary sources, among those al-Ghafiqi above all. In 2324 articles, the Jami treats of about 1400 different drugs and plants, 400 of which were not known to the Greeks. ابن بیطار نے اپنی کتاب میں معلومات جمع کی ہیں اور ڈیسکوریٹ سے لے کر اپنے استاد ابو العباس نباتی کہ جن کی تصنیف الرحلہ کا وہ اکثر حوالہ دیتے ہیں، ان تک بھی 150 ماہرین کے اقوال نقل کیے ہیں، اور ان میں سے اکثر خاص کر الغافقی کی کتابوں کا علم انہیں ثانوی ذرائع سے حاصل ہوا تھا۔ جامع کے 2324 مقالات کے تحت 1400 مختلف دواؤں اور نباتات کی تفصیل دی گئی ہے، جن میں سے 400 یونانیوں کو بھی معلوم نہیں تھی۔ میکس میرہاف کا بیان ہے کہ ابن بیطار نے جامع المفردات الادویہ مرتب کی تھی، جس میں انہوں نے بحر روم کے ساحلی علاقوں میں اسپین سے لے کر شام تک جڑی بوٹیاں اور دوائیاں جمع کی تھیں۔ ان میں سے انہوں نے 1400 سے زائد کی تفصیل دی اور 150 سے زائد قدیم اور عربی مصنفین کے اقوال سے ان کا موازنہ بھی کیا تھا۔ آگے موصوف لکھتے ہیں، It is a work of extraordinary eruditions and observations and is the greatest of the Arabic books on botany. یہ غیر معمولی تجربہ علمی اور مشاہدے کی تصنیف ہے اور نباتیات کے موضوع پر تمام عربی تحریروں میں عظیم ترین کتاب مانی جاتی ہے۔ فاضل مشترق نے ابن بیطار کی تصنیف کو عربی زبان کے نباتیات ادب میں ایک عظیم ترین کتاب قرار دیا ہے، مگر قرون وسطیٰ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن بیطار عربوں کے ہی نہیں بلکہ پورے عہد وسطیٰ کے عظیم ترین ماہر نباتیات قرار پاتے ہیں، جن کے بارے میں ول ڈورانٹ کا بیان ہے۔ ابو محمد ابن بیطار آف مالاگا gathered all Islamic botany into a vast work of extraordinary eruditions, which remained the standard botanical authority till the 16th century and marked him as the greatest botanist and pharmacist of Middle Ages. مالقہ کے ابو محمد ابن بیطار نے تمام مسلم علم نباتیات کو ایک بڑی غیر معمولی طور پر عالمانہ کتاب میں جمع کر دیا ہے، جو 16ویں صدی تک نباتیات کا مستند ماخذ بنی رہی
اور جس نے مصنف کو عہد وسطیٰ کے سب سے بڑے ماہر نباتیات اور ادویات کا مقام دلا دیا تھا۔ ابن بیطار کی یہ کتاب 500 سال تک یورپ میں نباتیات کے موضوع پر مستند ماخذ بنی رہی تھی۔ ان کے بعد بھی مسلم سائنسدانوں نے اس موضوع پر کتابیں تحریر کی ہیں، مگر بلندی کا جو مقام ابن بیطار کے لیے مقدر ہو چکا تھا وہ ان کے ہم مذہبوں کی رسائی سے دستیاب شواہد کی روشنی سے باہر رہیں۔ ممکن ہے مستقبل کی تحقیق کسی دوسرے ابن سلام کو ابن بیطار کے مقام پر کھڑا کر دے۔ کتب خانوں میں اس موضوع پر نہ جانے کتنی گراں قدر تحریریں مخطوطات کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں، جن کے ابن بیطار ہنوز پردہ خفا سے باہر آنے کے منتظر ہیں۔ علم زراعت، ایگرونومی۔ علم نباتیات میں ان مصنفوں کی خدمات بھی کچھ کم نہیں تھیں جنہوں نے زراعت کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے بعض نے اس فن میں قابل ذکر تحریریں یادگار چھوڑی ہیں۔ اولین مصنفوں میں بغداد کے ابو بکر احمد بن علی ابن مختار المعروف تذکرہ نگاروں کے یہاں عام طور پر معروف ہیں۔ حیاتیات، سمیات اور الکیمیا کے ماہر ابن وحشیہ زراعت کے موضوع پر اپنی تصنیف الفلاحۃ النبتیہ کے مصنف کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں پیڑ پودوں، ذرائع آبپاشی، موسمی حالات، شجرکاری اور دوسرے موضوعات پر بحث کی ہے۔ زراعت کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں ابن مماتی کی تصنیف قوانین الدوائن جمال الدین وطوات، اور پھر مصری کی کتاب المباہج الفکر والمناہج العبر، ریاض الدین الغزی العامری ان کی ضائع شدہ کتاب، اور پھر عبد الغنی نابلسی کہ جن کی تصنیف علم ملاحہ فی علم الفلاحہ کو زراعتی ادب میں ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ اسلام مغرب میں علم زراعت کے موضوع پر قرطبہ، طلیطلہ، اشبیلیہ، غرناطہ اور المیریہ کے علماء نے کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان میں ابن وافد خاص طور پر مشہور ہیں۔ اسپین کے ایک گمنام عالم غالباً ابن عبدون 6 صدی ہجری کی تصنیف عمدۃ الطب فی معرفۃ النبات لکل لبیب نباتات کی بہترین لغت مانی جاتی ہے، اور بعض لوگ اسے ابن بیطار کی کتاب پر فوقیت دیتے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے دوران سب سے زیادہ عالمی شہرت اشبیلیہ کے ابو زکریا یحییٰ بن محمد کہ جن کا لقب الاشبیلی ہے ان کو نصیب ہوئی ہے، جن کی کتاب الفلاحہ اس موضوع پر بڑی اہم تحریر تصور کی جاتی ہے۔ ابن العوام نے یونانی اور عربی ماخذ سے استفادہ کرنے کے علاوہ اسپین کے معاصر علماء کے اقوال و تجربات سے بھی استشہاد کیا ہے۔ کتاب الفلاحہ میں 34 باب ہیں جن میں 585 نباتات کی تفصیل دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں 50 سے زائد میوے اور درختوں کی کاشت کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، نیز ان میں درختوں میں پیوند کاری، زمین کی خصوصیات، نباتات کو لگنے والی بیماریوں اور ان کے علاج، حیوانات کی پرورش، نیز مرغیوں اور شہد کی مکھیوں کو پالنے پر بھی بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے نوشتے میں اپنے موضوع پر عہد وسطیٰ کی غیر معمولی تصنیف دا آؤٹ اسٹینڈنگ میڈیول ورک آن دا سبجیکٹ کہا گیا ہے۔ فلپ کے ہیٹی بھی اسے نہ صرف اپنے موضوع پر مسلمانوں کی سب سے اہم کتاب بلکہ اس موضوع پر عہد وسطیٰ کی ممتاز تصنیف قرار دیتے ہیں، اور پھر ول ڈورانٹ کتاب الفلاحہ کے مصنف کی امتیازی شان اور ان کی تصنیف کے مشمولات کا ذکر کرنے کے بعد رقم تراز ہیں۔ دس واز دا موسٹ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ آف ایگریکلچرل سائنس ان دا ہول میڈیول پیریڈ کہ یہ کتاب پورے عہد وسطیٰ میں زرعی سائنس پر سب سے اہم تصنیف مانی جاتی ہے۔ نباتیات کے موضوع پر اسلامیہ نے مغرب کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فلپ کے ہیٹی لکھتے ہیں، ان دا فیلڈ آف نیچرل ہسٹری اسپیشلی باٹنی pure and applied as in that of astronomy and mathematics in the Western Muslims enriched the world by their researches. They made observation on the sexual difference between such plants and palms and hemps, and they classified plants in those that grows in cuttings, those that grows from seed, and those that grows spontaneously. نیچرل ہسٹری کے میدان بالخصوص نظری اور علمی نباتیات میں حیات اور ریاضی کی طرح مغربی مسلمانوں نے اپنی تحقیقات سے دنیا کو مالا مال کر دیا۔ انہوں نے کھجور اور سن جیسے پودوں میں جنسی فرق کا مشاہدہ کیا اور پودوں کو قلموں سے پیدا ہونے والے، بیج سے پیدا ہونے والے اور خودرو درختوں میں تقسیم کر کے ان کی درجہ بندی کر دی ہے۔ مسلم ماہرین زراعت کی کتابوں میں اراضی کی اقسام، کاشتکاری،
آلات کشا ورزی، ذرائع آبپاشی، پھولدار درختوں کی شجرکاری، شاخ تراشی، پیوند کاری، پھلوں اور سبزیوں کی اقسام اور ان کی کاشت، مضر اور منافع بخش پودوں، اناج اور پھلوں کی ابقاء، مویشی پروری، کھاد اور زراعت سے متعلق دوسری چیزوں پر بحث کی جاتی تھی، اور اسپین کے مسلم ماہرین زراعت کے پاس نباتیاتی باغ اور آزمائش پلاٹ ہوتے تھے جہاں وہ پودوں پر تجربے اور پیوند کاری کر کے پھلوں اور پھولوں کی نئی اقسام پیدا کرتے تھے۔ پھلوں اور پھولوں کی نئی نئی قسمیں پیدا ہونے سے خود زراعتی ادب کا فن اسماء و اصلاحات سے مالا مال ہو گیا تھا۔ 20ویں صدی میں مصطفیٰ شہابی نے زراعتی لغت تیار کی تو اصلاحات کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی تھی۔ مسلمان ماہرین نے پیوند کاری کے ذریعے پھلوں اور پھولوں کی سینکڑوں نئی قسمیں پیدا کر لی تھیں۔ 9ویں صدی کی ایک تصنیف النزہۃ الانام فی محاسن الشام میں شام کی ناشپاتیوں کی 21، انگوروں کی 50 اور گلاب وغیرہ کی 6 قسموں کا بیان کیا ہے۔ 12ویں صدی ہجری یعنی 18ویں صدی عیسوی میں عثمانی ترکوں نے پھول اگانے میں اتنا کمال حاصل کر لیا تھا کہ صرف ایک پھول گلے لالا کی 839 قسمیں تیار کی تھیں۔ پیوند کاری میں مسلمانوں کو خاصی مہارت حاصل تھی جس کا اعتراف یورپ والوں نے بھی کیا ہے۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں محمدن بوٹانسٹس knew how to produce new fruits by grafting. They combined the rose bush and the almond tree to generate rare and lovely flowers. مسلم ماہرین نباتیات جانتے تھے کہ پیوند کاری سے کس طرح نئے میوے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے نادر اور خوبصورت پھول پیدا کرنے کے لیے گلاب کی جھاڑی اور بادام کے درخت کو ملایا تھا۔ مسلمان درختوں میں پیوند کاری کے 8 طریقوں سے آگاہ تھے۔ تجربہ اور مشاہدہ ان کے رہنما اصول تھے۔ وہ دوسرے علوم کی طرح نباتات کا مشاہدہ بھی ورق بینی کے ساتھ کرتے تھے۔ البیرونی کی تیز نگاہی کا اندازہ ان کے اس انکشاف سے ہو سکتا ہے کہ پھول کی پتیاں ہمیشہ 3، 4، 5، 6 یا 18 ہوتی ہیں اور 9 یا 7 کبھی نہیں ہوتی۔ نصیر الدین طوسی کھجور کے مادہ پودوں کی باتکاری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بسا اوقات کھجور کے 50 مادہ پودوں کو باردار کرنے کے لیے صرف 2 نر پودے کافی ہوتے ہیں۔ مسلم ماہرین زراعت نے نباتات کے دور آغازی ہی میں یونانی تصنیفات کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ 3 صدی ہجری میں ابو حنیفہ دینوری نے کتاب النباتیات 6 ضخیم جلدوں میں تصنیف کی جس کی شرح اسپینی عالم ابن اخت غانم الاندلسی نے 60 جلدوں میں تحریر کر دی، اور پھر جرمن محقق سیلبربرگ کے بقول یونانیوں نے 1000 رسالہ تاریخ اور علم و فضل کے دور عروج میں جو کتابیں نباتیات کے موضوع پر لکھی ہیں۔ مسلم نباتیات کے دور آغازی ہی میں ابو حنیفہ دینوری انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یونانیوں کی خیالی کائنات پر مسلمانوں نے ہمیشہ عملی دنیا کو ترجیح دی تھی۔ انہوں نے اپنی معلومات سے کام لے کر زراعت اور باغبانی کو ترقی دی، کاشتکاری کے نئے طریقے رائج کیے، درختوں اور پودوں کی کاشت، ان کے نشو و نما کی مدت کے تعین، پھولوں کو لگنے والی بیماریوں اور پھر ان کے سد باب پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کھاد کے استعمال کی طرف توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ ان فصلوں کی نشاندہی کی کہ جن سے زمین کی قوت زرخیزی میں اضافہ یا کمی ہو جاتی۔ نباتیات اور زراعت میں اپنی بے پناہ مہارت سے مسلمانوں نے یورپ کو لہلہاتے سبزے زاروں میں بدل دیا تھا۔ اندلس میں ان کی آمد بہاروں کے قافلوں کی آمد تھی۔ رابرٹ برفالڈ کے بقول مسلمانوں نے نیشکر کو رواج دیا تھا اور یورپ کے لوگوں کو پہلے پہل مٹھائیاں چکھنے اور شربت پینے کا موقع ملا۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں مسلم اسپین براٹ فرام ایشیا اینڈ تھاٹ ٹو کرسچین یورپ دا کلچر آف رائس، بکویٹ، شوگر کین، پوموگرینیٹس، کاٹن، اسپینچ، ایسپراگس، سلک، بناناس، چیریز، اورنجز، لیمنز، کوئنسس، گریپ فروٹ، پیچز، ڈیٹس، فگز، اسٹرابیریز، جنجر اینڈ مر۔ The cultivation of wine was major industry among the Moors, although whose religion forbid wine. Mesquite gardens, olive groves, and fruit orchards made some areas of Spain, notably around Cordoba, and also Granada and Valencia. The garden spots of the world, the island of Majorca, won by the Moors in the 8th century, became under their husbandry a paradise of fruits and flowers, and dominated by the date palm that later gave its name to the capital. مسلم اسپین نے ایشیا سے لا کر عیسائی یورپ کو چاول، نیشکر، انار، کپاس، پالک،
مورچوبہ، ریشم، کیلے، گیلاس یعنی شاہدانہ، سنترے، لیمو، ترنج، آڑو، کھجور، انجیر، اسٹرابیری، ادرک اور گوند کی کاشت سکھا دی تھی۔ انگور کی کاشت اندلس کے مسلمانوں کی بڑی صنعت تھی، لیکن ان کے مذہب میں شراب حرام ہے۔ پارکوں اور زیتون اور میوے کے باغوں نے اسپین کے بعض علاقوں، خاص کر کے قرطبہ، غرناطہ اور ویلنسیا کو گلستان عالم بنا دیا تھا۔ جزیرہ میجورقا، جسے مسلمانوں نے 8ویں صدی عیسوی میں فتح کیا تھا، جن کے زیر کاشت پھلوں اور پھولوں کی بدولت رشک فردوس بنا دیا تھا، اس میں زیادہ تر کھجوروں کے باغات تھے، جن کی وجہ سے بعد میں دارالخلافہ کا نام ملا تھا۔ ریشم کی صنعت سے 1,30,000 آدمی وابستہ تھے۔ مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر کھاد کا استعمال کر کے زراعت کو سائنسی بنیادوں پر کھڑا کر دیا تھا۔ یورپی دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح اندلس میں بھی ہل جوتنے کا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا، جو سست رفتار تھی۔ مسلمانوں نے یہاں کے لوگوں کو بیلوں کے بجائے گدھوں، خچروں اور گھوڑوں سے ہل جوتنے کا طریقہ سکھایا۔ نیز انہوں نے اندلس میں آبپاشی کا مصری نظام رائج کر دیا اور نہروں پر پھاٹک تعمیر کرنے اور نلوں اور پہیوں کے ذریعے آب رسانی کا طریقہ متعارف کروایا۔ ولیم ڈریپر لکھتے ہیں، They set an example of skillful agriculture, the practice of which was regulated by a code of laws. Not only did they attend to the cultivation of plants, introducing very many new ones, they likewise paid great attention to the breeding of cattle, especially the sheep and horse. To them we owe the introduction of great products like rice, sugar, cotton, and also, as we have previously observed, nearly all the fine gardens and orchard fruits, together with many less important plants as spinach and saffron. انہوں نے یعنی مسلمانوں نے پرہنر زراعت کی ایک مثال قائم کر دی تھی، جس کی عملی درآمد میں ضابطۂ قوانین کے ذریعے باقاعدگی لائی گئی تھی، اور انہوں نے نہ صرف پودوں کی کاشت بلکہ نئے نئے پودے اگانے اور اسی طرح مویشی، خاص کر بھیڑ اور گھوڑے پالنے پر بھی توجہ دی۔ اور پھر چاول، شکر اور کپاس جیسی اہم اجناس کے لیے ہم انہی کے مرہون منت ہیں، اور جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھ لیا، باغ بغیچوں کے تقریباً تمام پھلوں، نیز پالک اور زعفران جیسے کم اہم پودوں کے لیے بھی ہم ان کے ہی احسان مند ہیں۔ موسیو سیدیو لکھتے ہیں، انہوں نے اندلس میں جو زراعت کا طریقہ جاری کیا تھا وہ ان کی علمی اصولوں پر مبنی تھا جو وہ ایشیا اور شام سے لے گئے تھے۔ وہ جیسے ہی ایک فصل کاٹ لیتے، اس وقت کھیت میں دوسری فصل بو دیتے۔ اس طرح ہر سال وہ 3 فصلیں کاٹا کرتی تھی۔ وہ وہاں کپاس، شہتوت، نیشکر، نخل، پستہ اور کیلا اور کانسائی سرخ و سفید کے پودے اور پھول اور ترکاریوں کے انواع و اقسام کے پودے بویا کرتی تھی کہ جو بعد میں یورپ کے تمام بلاد عربی میں وہاں سے جا پہنچے۔ فلپ کے ہیٹی اندلس میں مسلمانوں کی زراعتی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، This agricultural development was one of the glories of Muslim Spain and one of the Arabs' listing gifts to the land for Spanish gardens that have been preserved to this day, a Moorish imprint. یہ زراعتی ترقی مسلم اسپین کے جلال کی ایک شان اور اس سرزمین کے لیے عربوں کے پائیدار تحفوں میں سے ایک تحفہ تھی۔ اسپین کے باغوں نے آج تک عربوں کے نقوش محفوظ کر رکھے ہیں۔ عہد وسطیٰ میں مسلمانوں کا زرعی نظام سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ رومی اور بازنطینی جہاں کھیت سے 24 مہینوں میں ایک فصل لیتے تھے، مسلمان 4 اور 6 فصلیں لے لیتے۔ زمین کی مختلف اقسام کی جانچ کر کے مسلم ماہرین اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہر قسم کی زمین، حتیٰ کہ بنجر اور ریگستان بھی کسی نہ کسی فصل کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ پیداوار بڑھانے کی خاطر انہوں نے الگ الگ پودوں کے لیے بھیڑ بکریوں کی مینگنیوں، گھروں کے گندے پانی اور کیچڑ، عمارتوں کے پرانے ملبوں، ناکارہ اناج، گلے سڑے پھلوں، خون اور ہڈیوں، جانوروں کی بیٹ اور سنکھیا، اور پھر چونا ملی ہوئی مٹی وغیرہ سے قسم قسم کی کھادیں تیار کرنے اور انہیں استعمال کرنے کے طریقے معلوم کیے تھے۔ انہوں نے سنگین حوضوں میں کھاد تیار کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا تھا۔ آلات کشا ورزی میں ہل، ہینگے، چھیکے، ہنسیا اور دوسرے آلات استعمال کیے جو اسٹیل سے تیار کیے جاتے تھے۔ محتسب کے فرائض میں یہ ذمہ داری بھی شامل ہوتی تھی کہ وہ لوہاروں کی نگرانی کرے تاکہ وہ آلات میں گھٹیا قسم کا لوہا استعمال نہ کرے۔
مسلمانوں نے عالم اسلام کے مختلف خطوں میں نئی نئی فصل رائج کرائی۔ شامی نارنگی اور انار، مصری نخیل، عرب کے ریحان، بربر کی املی اور ہندوستان کے گنے کی کاشت اندلس میں شروع کر دی گئی تھی۔ انہوں نے بہترین پھل پیدا کرنے کی طرف توجہ دی، یہاں تک کہ اندلس میں ناشپاتیاں اور شنترین کے 30-30 انچ مدور سیب بازاروں میں بکنے لگے تھے۔ زراعت کی ترقی کے لیے اندلس کے بڑے بڑے شہروں میں زراعتی مدرسے کھولے گئے تھے، جہاں فصلوں اور پودوں پر تحقیق کر کے اخذ شدہ نتائج کسانوں تک پہنچا دیے جاتے تھے۔ زمانہ وسطیٰ کے مسلمانوں نے زراعت کو منظم صنعت کی شکل دے دی تھی۔ غذائی اجناس، پھل پھول اور میوے ایک جگہ سے دوسری جگہ برآمد کیے جاتے تھے۔ شکر، نباتاتی تیل، عطر اور عرق گلاب کی صنعتیں انہی کی بدولت وجود میں آئی تھیں اور پھلنے پھولنے لگی تھیں۔ عالم اسلام کے بڑے شہروں میں شکر، تیل اور عرق گلاب تیار کرنے کے کارخانے قائم کر دیے گئے۔ عام معاشیت کے فروغ کے لیے مسلمانوں نے شہد کی مکھیوں اور مرغیاں پالنے پر خاص توجہ دی۔ مصر میں بڑے بڑے پولٹری فارم کھول دیے گئے تھے، جن میں مصنوعی طور سے انڈوں سے بچے پیدا کیے جاتے تھے۔ انڈوں سے بچے نکالنے کا مصنوعی طریقہ یہاں کے مسلم ماہروں نے ایجاد کیا تھا۔ مصر میں انہوں نے آفتاب کی گرمی کے ذریعے شتر مرغ کے انڈوں سے بھی بچے نکالنے کا طریقہ دریافت کر لیا تھا، اور اس معاملے میں مصری مسلمانوں کی مہارت کا شہرہ یورپ تک عام تھا۔ غذائی اجناس اور پھلوں کی حفاظت کے لیے کئی طریقے ایجاد کر دیے گئے تھے۔ زیتون، ککڑی، شلجم اور خشک پنیر کو کھارے پانی یا سرکے میں ڈال کر محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ تازہ پھل، سیب، انار، انگور وغیرہ ایک موسم سے دوسرے موسم تک باقی رکھنے کی غرض سے کولڈ سٹوریج میں رکھ دیے جاتے تھے، حالانکہ سرد خانہ جدید دور کی ایجاد سمجھا جاتا ہے۔ ماوراؤن نہر جیسے دور دراز علاقے سے تربوز کو سیسے کے آئس بکسوں میں بند ہو کر بغداد لے آتے۔ قاہرہ اور بغداد میں برف بھی انہی ڈبوں میں ماوراؤن نہر سے منگوائی جاتی۔ مصر کے شاہی محل کے لیے دمشق سے صدیوں تک ہر ہفتے 5 اونٹوں پر برف لائی جاتی تھی۔ قاہرہ اور بغداد میں امیر لوگ سال بھر کے استعمال کے لیے برف محفوظ کر لیتے تھے۔ ایک طرف زراعتی تحقیقات سے علم نباتیات کا دامن مالا مال ہو رہا تھا، دوسری طرف اندلس کے وہ نباتاتی باغ اس میں چند اضافہ کر رہے تھے کہ جو تلیتلا اور اشبیلا کے حکمرانوں اور عمرا نے 5ویں صدی ہجری یعنی 11ویں صدی عیسوی کے دوران نباتیات اور زراعت کے ماہرین ابن وافد، ابن بسال وغیرہ کی خدمات حاصل کر کے لگوائی تھی۔ اندلس کے حکمران مبعوثین دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھیجے تھے کہ جو گھوم گھوم کر بیج اور پیڑ پودے جمع کر کے اندلس میں لے آتے، جہاں شاہی نباتاتی باغوں کے علاوہ خود ماہرین نے شہروں کے مضافات میں تحقیق و تجربے کے لیے متعدد باغ لگوائے تھے۔ ان تجربہ گاہوں میں پودوں پر تحقیق کی جاتی تھی، معلومہ نتائج تحریری صورتوں میں قلم بند کر کے محفوظ کر لیے جاتے۔ اندلس کے ان نباتاتی باغوں کی تاسیس کے 500 سال بعد تک یورپ کے کسی ملک میں ایسے باغات کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ 16ویں صدی عیسوی کے وسط میں اطالیہ کے ان شہروں میں باغات کا تذکرہ آتا ہے جہاں یونیورسٹیاں قائم کر دی گئی تھیں۔ اطالوی باغوں کے محرک مسلمانوں کے نباتیاتی باغ بنے تھے۔ اندلس کے نباتیاتی باغ تحقیق و تجربے کے اہم مرکز ثابت ہوئے۔ ان میں کیے گئے تجربوں سے مسلمانوں نے پودوں میں نر مادہ ہونے کا سراغ لگایا اور نباتات کی سرعت نمو اور تغذیر کے طریقے معلوم کیے۔ پودوں کے اندر جواز کی موجودگی دریافت کی، اثارۂ نباتات کے دوران تشریح کی، چھال اور پتوں کے خواص کا پتہ چلایا، اور سب سے اہم یہ کہ یونانیوں کے ذخیرہ نباتات میں 2000 نئے پودوں کا اضافہ کر دیا تھا، جو علم نباتیات کی تاریخ میں مسلمانوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مسلمانوں کے علم زراعت و نباتات نے یورپ کی سرزمین پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں، جو اسپین اور مغرب کے زراعتی نظام میں آج بھی نمایاں ہیں۔ زراعت کے متعلق چیزوں، نباتات اور میووں کے انگنت نام عربی سے ماخوذ ہیں۔ عربی کے الفاظ الاسقایا، الازار، الرومان اور زعفران سے بالترتیب ایکوارا، ایروس، رومانیہ اور اسفران اخذ کیے گئے تھے، اور پھر البرقوق سے اسپینی لفظ البریقیقس بنا ہے کہ جس سے انگریزی لفظ ایپریکوٹ لیا گیا ہے۔ عربی کے الفرسق سے اسپینی البرقیقو اخذ کر دیا گیا ہے، جس سے لاطینی کا پیچز بنا ہے۔ عربی لفظ قطن سے اسپینی الگیبن
اور انگریزی کاٹن بنا دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ مغربی زبانوں نے عربی کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے سندل سے سینڈل رائج ہوا تھا، اور اورنج سے، لیلاج سے لیلیا، زنجیل سے جنجر، خولنجان سے کیلنگو اور تمر ہندی سے ٹیمرنٹ ماخوذ ہیں۔ اسپین کے جن علاقوں میں آبپاشی کا انتظام تھا وہاں ہر قسم کا اناج اور سبزیاں پیدا ہوتی تھیں۔ گیہوں اور جو وادی الحجارہ، تلیتلا، مجرید، بیتلیوس اور شنترین میں پیدا ہوتی۔ چنا اور جوار سرقستہ اور قلعہ رباح میں اچھے ہوتی تھی۔ مکئی تقریباً تمام ملک میں پیدا ہوتی اور چاول زیادہ تر بیلنسیا کی نشیبی زمینوں میں ہوتا تھا۔ روئی جو کہ مشرق کی پیداوار ہے مسلمانوں نے اسپین میں متعارف کروائی۔ اشبیلیا اور وادی آش میں اعلیٰ قسم کی روئی پیدا ہوتی تھی۔ نیز شہتوت اسپین میں بکثرت پیدا ہوتا۔ بستہ، البیرا، جیان، بازا، شلیر، فنیانا اشکونی اور لورقا میں شہتوت کے بہت درخت تھے جن پر ریشم کے کیڑے پالے جاتے تھے۔ جیان میں 3000 گاؤں ریشم سازی کا کام کرتے تھے اور البیرا میں عمدہ قسم کا ریشم تیار ہوتا تھا۔ اسپین میں زیتون کثرت سے ملتا تھا۔ اشبیلیا اور الشرف کا علاقہ زیتون کے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ 40 میل کی مسافت میں زیتون کے درخت سایہ فگن تھے۔ یہاں سے زیتون کا تیل بری اور بحری راستوں سے بیرونی ممالک کو بھیجا جاتا۔ اسپین میں کئی قسم کے انگور پیدا ہوتے تھے اور تقریباً پورا جزیرہ نمائی اندلس انگوروں کی بیل سے ڈھکا ہوا تھا، بالخصوص غرناطہ، ماریا، قادز، قرطبہ، مالقہ، لورقا، مرسیہ، قوریا اور پھر ماریا میں انگور اور لیمو بکثرت ہوتے تھے۔ بلنسیا میں شیریں اور خوشبودار امرود پیدا ہوتا جو ارزاہ کہلاتا اور انگور کے برابر ہوتا۔ ربدا میں انگور بہت پیدا ہوتا اور اس کی وسیع پیمانے پر تجارت ہوتی۔ اسپین میں 2 قسم کے انجیر ہوتے تھے، اشعری اور قوتی۔ اچھی قسم کا انجیر بہت سے جگہوں میں پیدا ہوتا، اور پھر انار کی 2 قسمیں سفری اور مرسیانہ زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے زیادہ انار اشکونی، لورقا اور مالقہ میں ہوتا۔ مغربی ساحلی علاقے شبونیا، غرناطہ، مالقہ اور المریا میں گنا اچھا ہوتا تھا، اور 10ویں صدی میلادی میں البیرا، مالقہ، اشبیلیا اور بالخصوص جنت المصلی، المنکر، جلیانہ، ان سب جگہوں میں بھاری مقدار میں شکر تیار ہوتی تھی۔